اسی لیے اس ساری گفتگو کے بعد ہم خلاصے کی منزل پہ آئی کہ اتنی عظیم اور فضیلت والی رات جو معصوم کی طرح سے حیثیت رکھتی ہے پورے سال، جس میں خدا ہر دعا نہ صرف قبول کر رہا بلکہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی دعا مانگے۔ اس رات کے 15 اعمال ہیں جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھے، لیکن ان اعمال سے پہلے کا ایک عمل اور جو اس حدیث کی وجہ سے میں سنا رہا ہوں، وہ کیوں نہیں لکھا شیخ عباس قمی؟ وہ اس لیے نہیں لکھا کہ وہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اعمال لکھے، یہ دعا مانگو، یہ نماز پڑھو، یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے پہلے وضو کرو، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جب نماز کا حکم آ گیا تو وضو آٹومیٹک۔ تو سب سے پہلا عمل جو کل رات کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ سب سے پہلا عمل توبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہو اور ہمیں 20 گناہگاروں میں سے ہوں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر ہیں بھی خدا نخواستہ تو ساری دعائیں بعد میں مانگے، پہلے توبہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کرتے ہیں جو ہماری دعا کے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ اگرچہ ہر رات کا مسئلہ ہے، لیکن شب قدر میں تو شروع میں ہی 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھتے ہیں، لیکن دعا کے طریقے سے وہاں ہر ایک کو گنتی کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ 70 اور 100 کا عدد جب آتا ہے تو ہمارے بدقسمتی ہے کہ ذہن پہ عدد سوار ہوتا ہے، 33 ہو گئے، 35 ہو گئے، 40 ہو گئے، کتنے دانے رہ گئے، کتنی انگلیاں ہو گئی، پڑھ کیا رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں۔ توبہ کوئی جادو منتر نہیں، استغفر اللہ توبہ کرنا، لیکن یہ ذہن میں لا کے کہ کون کون سے گناہ میں کر رہا ہوں، اب پھر یہ کہے آخر میں کہ ٹھیک یہ تو یاد آ رہے ہیں سب کی توبہ، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کر۔ یہ مسئلہ بھی انسان کی طاقت سے باہر، مگر اس کے بعد یہ بھی کہ جو گناہ یاد نہیں آ رہے ان کی توبہ پھر، یعنی یہ جملے کے ساتھ کہ ہاں اور جو گناہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے خدا بندہ انہیں بھی معاف کر، مگر بغیر کسی تصور کے کہ استغفر اللہ کا مطلب اپنے پورے ماضی کو ذہن میں لے کے آؤ اور استغفر اللہ کہہ دے، وہ اسی لیے بیکار ہو جاتا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد دلا دی ہے کہ اسلام کا اہم ترین عمل توبہ، مشکل ترین عمل توبہ، آسان ترین عمل توبہ، مشکل ترین اپنی وجہ سے سہن ہی نہیں جاتا کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ اگر آپ کسی سے کہیے کہ بھائی یہ استغفر اللہ پڑھو اپنے گناہ کو یاد کرو، 10 منٹ تو سوچے گا کہ میں کوئی گناہ بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، شاید میں امام معصوم۔ یہ مسئلہ پیش آتا ہے میرے ساتھ کیونکہ حج کے دوران ایک منزل آتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر چپ بیٹھ کر اپنے گناہوں کی گنتی کرو، لوگوں سے گنتی نہیں ہو پاتی، انگلیاں نظر آتی ہے، پہلی پہ انگلی اٹک گئی، جیسے اب کوئی گناہ ہی نہیں ہے، پہلا گناہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ انگلی آگے نہیں بڑھ رہی، اس لیے کہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ متقی اور مقدس انسان اس دنیا میں کون ہے۔ اس لیے توبہ مشکل ترین ہے، اپنے گناہوں کو، اپنے آپ کو ننگا کرنا، لیکن جس کی بارگاہ میں توبہ کی جا رہی اس کی رحمت کو دیکھ لو تو آسان ترین عمل۔ اس لیے کہ کل رات کے لیے ایک مخصوص دعا ہے، دعائے صبح، اسی میں کہا گیا یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے۔ یہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری زندگی آپ نے کسی کی خدمت کی، ایک چھوٹی سی غلطی ہو ماس کی دال کی طرح اینٹ جائے، ہاتھ جوڑے، پیر جوڑے، درخواست کی، معافی مانگی، لیکن وہ اکڑے جا رہے۔ اب وہ یہ جو ہمارا اتنا بڑا آقا اور ہم نے اس کے اتنے گناہ کیے، اس کی صفت یہ ہے یا سریع الرضا۔ ایک مرتبہ کوئی کہہ دے کہ اے خدا میں نے غلطی کی ہے، وہ اتنی جلدی راضی ہو جاتا، جلدی راضی ہو جانے والا یا سریع الرضا۔ توبہ وہ عمل ہے کہ جہاں سے اعمال شروع ہونا چاہیے۔ کل رات کی اعمال توبہ